آج ہم نوائے اردو جو نویں جماعت کی کتاب ہے اس کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک انشائیہ ہے۔ انشائیہ کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ انگریزی میں انشائیہ اور مضمون دونوں کے لیے ایسے کی اصطلاح رائج ہے۔ انشائیہ ادیب کی ذہنی رو اور ادبی اسلوب کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار زندگی کی عام یا خاص بات یا کیفیت کو اپنی افتداد طبع، علمیت اور شگفتہ نگاری سے پرلطف انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ ابتدا میں تمثیلی انشائیے بھی لکھے گئے، انہیں رمزیہ ایلیگری کہا جاتا ہے۔ ان کی بہترین مثال محمد حسین آزاد کی کتاب نئے رنگ خیال ہے۔ سر سید شبلی، حالی اور خواجہ حسن نظامی سے لے کر نیاز فتح پوری، سید عابد حسین، خواجہ غلام السیدین، محمد مجیب، رشید احمد صدیقی اور ان کے بعد کے لکھنے والوں کی بعض تحریریں انشائیہ بھی کہی جا سکتی ہیں اور مضمون بھی۔ کنہیا لال کپور، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم، وزیر آغا اور مجتبیٰ حسین وغیرہ ہمارے زمانے کے ممتاز انشائیہ نگار ہیں۔ ٹھیک ہے، انشائیہ جو ہے ایک تو یہ مختصر تحریر ہوتی ہے اور اس میں جو ہے لکھنے والا اپنی کوئی ذاتی اور کوئی ویسی سوچ کا اظہار کر لیتا ہے، اس کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، پرلطف ہوتا ہے اور دوسروں کو مسرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اور مضمون جو ہوتا ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور مضمون میں کسی موضوع پر تفصیل جو ہے لکھی جاتی ہے۔ انشائیہ تمثیلی بھی ہوتا ہے، مطلب ایک ڈرامے کی طرح بھی ہوتا ہے، اس میں خود کلامی بھی ہوتی ہے، ڈائلاگز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ آگے ہے سر سید احمد خان کا تعارف۔ 1817 1817 اور 1898 1898 ان کی ڈیٹس ہیں۔ سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 میں سید احمد خان ایک سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ ہندوستانی جو ہے وہ تمام اچھے جدید علوم سیکھیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک رسالہ شروع کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول 1878 یعنی 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، 1878 یعنی 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخر عمر تک قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب اردو لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس میں کتابوں کے نام دیے گئے ہیں اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں اور انہوں نے جو ہے کس پر مضمون لکھے ہیں؟ سائنس، فلسفہ اور مذہب اور تاریخ سے متعلق۔ آگے ہے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا۔ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات پر کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عام کیا، مطلب شارٹ وے میں انہوں نے بتایا۔ بہت لانگ ان کی نہیں ہیں تحریریں، لیکن انہوں نے بہت، ان کا یہ فن ہے کہ انہوں نے کم وقت میں کم تحریر میں اپنی بات کہہ دی۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مصلح تھے، اصلاح کرنے والے، درستی کرنے والے، اور ان کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ چلیں آگے ہم پڑھ لیتے ہیں اپنا سبق جلدی سے۔ گزرا ہوا زمانہ اس کا نام ہے۔ برس کی آخری رات کو ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بڈھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی آخری رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے۔
ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ سال کی آخری رات ہے، وہاں پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص جو ہے بہت غمگین ہے، اور باہر جو ہے بہت آندھی چل رہی ہے اور بہت زیادہ خطرناک سا ہولناک سا ماحول ہے، اور وہ جو ہے جتنا زیادہ اپنے زمانے کو یاد کرتا ہے اتنا ہی اس کا غم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پچھلے زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے جب کہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی، سارا گھر، ماں باپ، بہن بھائی اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ مطلب جیسے اس نے اپنا پرانا زمانہ یاد کیا تو اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنے ساتھ پڑھنے والے دوست یاد آ گئے، اور اسے یاد آیا کہ وہ کتنا بے فکری کا زمانہ تھا۔ ہم روپے سے پیسے سے کوئی چیز کھاتے تھے تو اسے ہم بہت لطف اٹھاتے تھے، انجوائے کرتے تھے، اور کیسے ہم کتابیں لے کے پڑھنے جاتے تھے، لیکن پھر اس کو یاد آیا کہ وہ سارا وقت چلا گیا۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے، اور یہ کہتا تھا اوہ ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپے کے آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ مطلب اسے یاد آ رہا تھا کہ ماں باپ اسے سمجھاتے تھے، مگر وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے، اور وقت ایک دم گزر گیا اور اب اسے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑ رہے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے میری گزری ہوئی زندگی بھی ویسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات۔ یہ کہہ کر پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست، آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس میں سے یہ آواز آتی ہے کہ کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے۔ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس کو اپنے سارے قریبی رشتہ دار یاد آ رہے ہیں اور سب اس کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وقت جو ہے جو ہاتھ سے چلا گیا وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی تھیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور دوست آشنا کے ساتھ برتی تھیں۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اسے اپنا بیہیویئر یاد آتا تھا، برتاؤ، کہ میں نے اپنے سب لوگوں کے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا تھا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ تو اس میں یہ کہ تھوڑی دیر بعد موسم تھوڑا بدل گیا، جو ہوائیں چل رہی تھیں وہ تھم گئیں۔ اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آیا، جس میں کہ نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا، نہ دل کے ولولوں کا جوش۔ اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کی جن سے بیعت کی تھی، اپنی مدد کو پکارتا تھا، مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا
اسی تک خاتمہ ہے۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہیں اور یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں، کنویں اندھے پڑے ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، جو تمام فانی چیزوں پر دل لگایا، یا پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی، اب کچھ بس نہیں چلتا، اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ مطلب یہ کہ ادھیڑ پن میں جو جوانی اور بڑھاپے کی درمیان کی عمر ہوتی ہے، اس نے کچھ نیک کام کیے تھے، وہ یاد کر کے وہ اسے تھوڑی تسلی ہوتی ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ کام بھی ختم ہو گئے اور وہ جو ہے پھر حالت ویسی کی ویسی ہو گئی، تو وہ پھر دوبارہ سے گھبرانے لگتا ہے۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں سے خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ اسے دیکھنا شروع کیا، جوں وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا، نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض اس بدوی کی طرح جس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص ادا کر کر انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو اخیر تک رہے گا، پس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہ نسل در نسل اخیر تک چلی آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے، اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مگر انسان کی بھلائی اخیر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان و مال سے سائی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اس میں دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تھوڑا سا موسم صحیح ہوا، تارے نظر آئے، تو وہ جو ہے وہاں پر بیٹھ گیا، اس کا دل بہلنے لگا اور وہاں سے اسے روشنی نظر آئی، پھر ایک دلہن نظر آئی اور اس نے یہ بتایا کہ میں نیکی ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والی۔ اور جو بھی کام ہم لوگ کرتے ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، وہ تو ختم ہو جاتا ہے اور موت جو ہے وہ سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن کوئی ایسا کام جو اپنی قوم کے لیے کیا جائے، ان کی بھلائی کے لیے جائے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور نسل در نسل چلتا رہے گا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم از کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ، گویا خدا کو رشوت دینے کے نظریے سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا، اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی، تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینارے دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کو گلے لگا کر اس کی پپی لی، اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بن گئی ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، 9 روز کی خوشی منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا کہ اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا کہ
یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ او خدا میری مدد کر، آمین۔ پس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں اور اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے، اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ یہ لکھا ہوا ہے سر سید احمد خان۔ آگے آ رہے ہیں آپ کے الفاظ معنی ہیں، اور اس میں جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا بات نوٹ کی، کیا غور کیا۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر اور مصلح تھے، ان کی نثر میں وہی سنجیدگی، وزن اور وقار ہے جو ان کے کردار میں تھا۔ اس مضمون میں سر سید کا اسلوب بڑا افسانوی ہے۔ آخری اقتباس سے قبل یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سر سید کی کہانی کا ہیرو کوئی بوڑھا نہیں بلکہ ایک کم عمر لڑکا ہے۔ سر سید وقت کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور اپنی تحریروں کے ذریعے وہ قوم کے نوجوانوں کو وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ چلیں آگے، آپ کے یہ 6 سوال ہیں، اس کے بعد آپ کا کچھ عملی کام ہے، اور عملی کام میں ہے کہ سبق کی بلند خوانی کیجیے، مطلب اس کو بلند آواز سے پڑھیے۔ ہم نے تو کر لیا، آپ بھی اس کو ایک بار ریڈ کر لیجیے۔ آگے ہیں الفاظ متضاد ہیں، جملے ہیں اور مذکر مؤنث ہیں۔ چلیں، سر سید احمد خان، الفاظ معنی: اہل کمال، خوبی والے لوگ، علوم، بہت سے علم، علم کی جمع، سماجی، معاشرے کے لیے مطلب سوشل، طرز، طریقے پر، تصنیف، تحریر، تالیف، ترتیب یا ربط، متعدد، بہت ساری، زیادہ تعداد، مختصر، اختصار کے ساتھ، شارٹ، فروغ، بڑھایا، مفکر، فکر رکھنے والے، مصلح، اصلاح درستی کرنے والے، فیض، فائدہ۔ یہ تو ان کا جو سر سید احمد خان کے بارے میں تھا اس میں سے ہیں الفاظ مشکل۔ آگے جو آپ کا سبق آ رہا ہے اس کے ہیں اخیر، آخری، پچھلا زمانہ، گزرا زمانہ، ہم مکتب، مکتب یعنی مدرسے میں ساتھ پڑھنے والے، خدا پرستی، خدا کی بندگی، عبادت، اپنے تئیں اپنے آپ، ٹہنے، بڑی ٹہنیاں، آشنا، واقف کار، کج خلقی، مزاج کا کڑوا پن، روکھا پن، دل پاش پاش ہونا، دل ٹکڑے ہونا، بہت زیادہ غمگین ہونا، تھم گئی، رک گئی، ادھیڑ پن، جوانی اور بڑھاپے کی درمیان کی یا بیچ کی عمر، مائل، متوجہ، بیعت، وعدہ، اطاعت کا عہد، بے قراری، بے چینی، فانی، فنا یعنی ختم ہونے والی چیزیں، ٹکٹکی باندھنا، نظر جما کر دیکھنا، حسن و جمال، خوبصورتی، تسخیر، فتح کرنا، قابو کرنا۔ اور یہ جو عربی کا فقرہ آیا تھا آپ کے سبق میں، واللہ لا ازید ولا انقص، خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم، نو روز، نیا دن، منتظر، انتظار کرنے والا، پشیمان، شرمندہ، نادم، سعی، کوشش، بدوی، عرب کے باشندے جو گھر نہیں بناتے، ریگستانوں میں رہتے ہیں، زیادہ تر زندگی اونٹوں پر یا خیمے میں گزارتے ہیں، آہ، سرد بھرنا، افسوس کا اظہار، سعی، سعی کرنے والا، مبنی، قائم۔ بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن الفاظ میں یاد کرتا ہے؟ بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو یاد کرتا ہے جب اس کا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل، بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ بھرا ہوا دل اور جوشیلے جذبات تھے۔ سر سید نے برس کی اخیر رات کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ سر سید نے برس کی اخیر رات کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ ایک بڈھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، رات اندھیری اور ڈراؤنی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے جس سے دل کانپتا ہے، ہولناک آندھی کی وجہ سے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ بوڑھے کو جو خوبصورت دلہن نظر آئی، اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ خوبصورت دلہن جو بوڑھے کو نظر آئی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جو بھلائی انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل اخیر تک چلی آتی ہے۔ موت سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دل و جان سے کیا گیا کوئی بھلائی کا کام جو اپنی قوم کے لیے کیا گیا ہو وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور سب کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ ماں نے لڑکے کو کیا نصیحت کی؟ ماں نے لڑکے کو نصیحت کی کہ تو بے چین کیوں ہے؟ چستی دکھا، نئے دن کی خوشی منا، اور خواب سن کر ماں نے کہا کہ تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان
بڈھے نے کیا بلکہ ایسا کر جیسے دلہن نے بتایا، دلہن نے کہا۔ لڑکے نے کیا عہد کیا؟ لڑکے نے عہد کیا کہ میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا جس دلہن نے اپنا خوبصورت چہرہ دکھایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی نام بتایا، اسے ضرور حاصل کروں گا۔ آخری پیراگراف میں سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کی ہے؟ سر سید نے قوم کے نوجوانوں کو نصیحت کی ہے کہ اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتانا پڑے۔ آگے آپ کے جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے نیکی اور بدی جو ہے، آسان اور مشکل، یہ جو ہیں الفاظ متضاد ہیں۔ اس طرح کے کچھ الفاظ متضاد آپ سوچ کر لکھیں۔ تو سبق میں سے ہم نے یہ الفاظ نکالے ہیں: خوبصورت، بدصورت، دوست، دشمن، ناراض، راضی، زندگی، موت، جوانی، بڑھاپا، روشنی، اندھیرا، میٹھی، کڑوی، خوشی اور غم۔ آگے ہیں آپ کے کچھ محاورے جن کو ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دل پاش پاش ہونا، سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ کر دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ہچکی بندھنا، بچے کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، فلاور شو میں سب پھول اتنے خوبصورت تھے کہ سب ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ اور مذکر مؤنث الگ الگ کرنے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو لفظ ہے اس کا جملہ بنایا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بہت گہرا اندھیرا ہے، کالا اندھیرا ہے، تو وہ مذکر ہے۔ آشنا مذکر ہے، جوبن مذکر ہے، بادل جو ہے مذکر ہے۔ اور چھوٹی سی زندگی کہتے ہیں نا، چھوٹی سی زندگی ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی چلی گئی، تو یہ سارے مؤنث ہیں۔ چلیں ابھی آپ کا جو ہے کام مکمل ہو گیا ہے۔ اگلا سبق دیکھنے کے لیے اردو سفر کو ضرور دیکھیے۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔